رسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ کریم کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنے سلسلہ وار درس مسائل فقہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ احباب کو معلوم ہے بحمدہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہم نے پانی کی اقسام سے شروع کیا. پانی کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، کون کون سے پانی میں طہارت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، کس پانی میں طہارت دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. پھر ہم نے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا کہ طہارت کے ذرائع کتنے ہیں. تو ہم نے یہ سیکھا کہ طہارت کے 2 ذرائع ہیں. کون کون سے؟ مٹی اور پانی. ان 2 چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے پانی کو پرسو کیا جائے گا، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر مٹی سے طہارت حاصل کی جائے گی. پھر بحمدہ تعالیٰ ہم نے استنجے کے وسائل سیکھے، اور اس کے بعد سلسلہ وار وضو اور وضو کے مسائل، پھر غسل اور غسل کے مسائل، اور پھر تیمم اور تیمم کے مسائل، اور پھر اس کے بعد موضوع پر مسح کرنا اور اس کا طریقہ کار ہم نے پچھلے دروس میں سلسلہ وار یہ باتیں ہم نے سیکھی. الحمدللہ آج کا درس انتہائی اہم ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، اور انتہائی توجہ سے سماعت کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آج کا درس ہے یہ آپ کی زندگی کی بنیاد ہے. زندگی کی بنیاد ہے، اور جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ان کی بنیاد بھی یہ ہے. اور سیاستہ اور کتب فقہ میں اس مسئلے کو انتہائی اہمیت سے دیکھا گیا ہے. آج کا جو ہمارا درس مسائل فقہ ہے اس کا عنوان ہے نجاست، اس کی اقسام اور ان سے طہارت کا طریقہ. نجاست، اس کی اقسام اور ان سے طہارت کا طریقہ. یہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے. پہلے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نجاست کسے کہتے ہیں، پھر نجاست کی اقسام ہے. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ذہن نشین کرنا ہے. یہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے مفید ہے. بلکہ میں اگر یہ بات کہوں صرف آپ کے لیے نہیں، ہمارے ہر گھر کے لیے مفید ہے. میں نے آپ سے بات کی بنیادی طور پہ شاید آپ سے عرض کی تھی، اگر طہارت حاصل نہ ہو تو انسان کی نماز نہیں ہوتی. اگر طہارت حاصل نہ ہو تو انسان کا وجود ہی صحیح طریقے سے ترتیب نہیں پاتا. جس وجہ سے میں نے آپ احباب سے بارہا مرتبہ یہ گزارش کی کہ آپ باوضو رہا کریں. یاد ہے نا آپ کو یہ بات؟ کیا کیا کریں؟ باوضو رہا کریں. کیونکہ جو بندہ طاہر ہوتا ہے، جو بندہ طہارت میں رہتا ہے، اس کے وجود کی اپنی تاثیر ہوتی ہے.
اور وہ تاثیر اس کو خود بخود سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو آج کا جو درس ہے یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز نجس ہے، پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ کس کیٹیگری میں نجس ہے، پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر یہ نجاست میرے جسم پہ، میرے کپڑوں پہ لگ گئی ہے تو پھر میں نے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو پاک کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے آغاز کرتے ہیں۔ نجاست نجس کے ساتھ ہے، اور نجس کہتے ہیں گندگی کو۔ نجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو۔ گندگی، نجاست، ہر اس چیز کو نجاست کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں جو اپنی حیثیت میں، اپنی فطرت میں ناپاک ہو، اسے نجس کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نجس کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات میں ضمن عرض کر دوں، شریعت مطہرہ، مسائل فقہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جن کا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی حیات سے جو کام ہمیں کر کے دکھائے یا حکم فرمایا وہی شریعت ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق اس معیار پہ نفیس نہیں بن رہی تھی، نفیس نہیں بن رہی تھی، اور شریعت نے اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا ہے، وہ نجس کہلائی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں تھوڑی سی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی نا، تو حضور نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا حضور نے اپنے صحابہ کو، اور حضور خود تو معلوم تھا لیکن ایک اتمام حجت کے لیے آپ نے جمع کیا صحابہ کو، تو ان سے آپ نے رائے لی۔ تو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا، کیا وہ رب گوارا کرے گا کہ آپ کے حرم میں ایسی زوجہ آئے؟ تو جو ہے یعنی آپ کی طہارت کا اتنا خیال اللہ کو ہے، تو پھر اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ آپ کے حرم میں کوئی ایسی زوجہ آئے؟ اور جناب مولا کائنات نے تو اخیر بات فرمائی، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہیں بیٹھی، کیونکہ ہمارے تو کھانے میں گر جاتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آج تک دیکھا ہے آپ کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے، تو جس رب کو آپ کے وجود اطہر پر مکھی جیسا کیڑا مکوڑا اور یہ چیز بھی آپ کو گوارا رب کو نہیں ہے، وہ رب کیسے گوارا کرے گا آپ کے حرم میں ایسی زوجہ آئے؟ آپ بات سمجھا رہے ہیں بات؟ یعنی نفاست کا یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میسر ہے۔ ہم تو عام طور پہ دڑبڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا کہہ دیتے ہیں، لیکن نفاست کا یہ معیار کہیں بھی اور میسر نہیں آتا۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ نفاست کا معیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا، یہ حضور کی ازواج کے اندر بھی منتقل ہو گیا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا 5 ہجری کو، اور چند سال بعد ہی وہ صلح بریک ہو گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکے کے سردار تھے۔ آپ کی پیاری صاحبزادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تھی، یہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ جناب ابو سفیان مکے سے سردار تھے مکے کے، تو وہاں سے چلے میں صلح کو دوبارہ سے نافذ کر لیتا ہوں۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے نا، تو حضور کے کاشانہ اقدس پہ آئے اور اپنی پیاری صاحبزادی کے گھر آئے، ان کے گھر آئے۔ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے بتائیں جی، جس بیٹی کا باپ اس کے گھر اس کو ملنے آئے، بیٹی کے شوق کا عالم کیا ہوتا ہے؟
کیا عالم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بیٹی کا دل کرتا ہے ہر چیز میں اپنے باپ کو وار دوں، لیکن صدقے جائیں نفاست مصطفیٰ کے اور اس نفاست مصطفیٰ کے فیض کے حضور کی مبارک زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابو سفیان کی صحابیاتی ہیں، جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر اقدس پہ بیٹھنے لگے نا، تو انہوں نے فرمایا ابا جان آپ ٹھہر جائیں، ان کو بیٹھنے نہیں دیا، بستر لپیٹ دیا، بستر نبوت لپیٹ دیا. تو وہ کہنے لگی بیٹی یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا ابا جان یہ بستر نبوت ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بستر نبوت ہے، یہ وہ بستر ہے جس پہ جبریل وحی لے کے نازل ہوتے ہیں. یہ اتنا پاک اور طاہر اور مطہر ہے، اتنا نفیس ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں. یہ ہے وہ نفاست جو میں اکثر آپ دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ ہمیں اس کا فیض نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو یہ فیض نصیب فرمائے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ابتداً ذہن سازی کے لیے لازمی تھی. نجاست کی ہم بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف فرامین کی روشنی میں جو فقہاء کرام نے اس پہ نتیجہ اخذ کیا. نجاست کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہے. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، یہ بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اگر یاد ہو جائے گی باتیں. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. اس کو سادہ لفظ میں یوں کہنے کہ بڑی نجاست اور چھوٹی نجاست. یہ یاد رہے گا، یہ چھوٹوں کو چھوٹی تو یاد رہے گی، بڑی نجاست اور یہ تو یاد رہے گا نا جی. اگر دوسرا لفظ نہ بھی یاد رہا ویسے کوشش کریں اس کو یاد کریں. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. خفیفہ سے مراد یہ ہے ہلکی نجاست اور غلیظہ سے بہت سخت بڑی نجاست. نجاست غلیظہ کون کون سی ہیں؟ توجہ سے سماعت کیجیے گا، پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. نجاست غلیظہ میں شراب، یہ نجاست غلیظہ ہے. اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا اندر تو نجس نہیں ہو گیا؟ شراب نجاست غلیظہ ہے تو جو ہے اس بات کی طرح نہیں. اور انسانی بول بھی نجاست غلیظہ ہے. تو وہ یوں ہی سمجھے پھر وہ کیا پی رہے ہیں. نقصانات اس کے علاوہ ہیں لیکن یہ معاملہ ہے. نجاست شراب نجاست غلیظہ میں شامل ہے. بہنے والا خون جو ہے چاہے وہ انسان کا ہو کسی جانور کا ہو، یہ نجاست غلیظہ میں. بہنے والا جو جاری ہو جائے، جسم سے کٹ لگتا ہے خون بہہ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. مردار کا گوشت بھی نجاست غلیظہ ہے. مردار کا گوشت نجاست غلیظہ ہے. اور ان چیزوں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا جو پیشاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. کتے کا پاخانہ، کتے کا پاخانہ یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے. درندوں کا پاخانہ اور تھوک دونوں. درندہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو چیرنے پھاڑنے والا ہو، جس کے یہ سامنے والے دانت ذرا بڑے ہوتے ہیں اور وہ چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، اسے درندہ کہتے ہیں. جس میں کتا بھی شامل ہو جاتا ہے، بھیڑیا بھی ہے، چیتا بھی ہے، شیر بھی ہے. تو ان کا تھوک یعنی لعاب، ان کا جوٹھا ان کا، اور ان کا پخانہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. آپ توجہ کیجیے. مرغی جو عام طور پہ ہمارے یہاں موجود ہے، مرغی اور بطخ اور مرغابی کی بیٹ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اور وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں خون نکل سکتا ہے یا نجاست نکلتی ہے انسان کے وجود سے، تو وہ کیا نجاست ہے؟ اچھا اس میں بڑی اہم بات یاد رکھیے گا. عام طور پہ ہمارے گھروں میں، یہ دیہاتوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، وہ ہماری مائیں کہتی ہیں اے بچے نہ پیشاب کو نہیں ناپاک ہونا.
کہتی ہے نا اے دودھ پیتا ہے دیکھا ہوئی مسئلہ ہے، اس کا بول بھی نجاست غلیظہ ہے. کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ مائیں اس بول پہ سو جایا کرتی تھی، وہ الگ بات ہے. اب تو خیر ماں کو چھٹی ہوگی جب ٹیمپر آئے ہیں، یہ سعادت بھی ماں کو نہیں مل رہی اب تو جی وہ سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا نا جی، وہ چیزیں ختم ہو گئی اب. لیکن بہرحال وہ چاہے بچہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو اس سے جو نجاست نکلی جو بھی نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ نجاست غلیظہ ہی کہتے ہیں. یہ چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے. اس کے بعد ہے نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ میں گھوڑے کا پیشاب اور اس طرح اس چیز کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا پیشاب، اور ایسے پرندوں کی میٹ جن کو کھایا نہیں جاتا جیسے کوا ہے، جیسے چیل ہے، ان کو گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کی میٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ میں ہے. اب نجاست خفیفہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہلکی نجاست کہ کہیں نہ کہیں شریعت مطہرہ نے اس کے لیے نرم احکامات رکھے ہیں، اس لیے اس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ جب یہ باتیں یاد ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ نجاست غلیظہ سے 1 درم، یہ درم ہے، یہاں پانی کھڑا کریں نا اگر آپ تو وہ 1 درم ہے. نجاست غلیظہ جیسے شراب ہے، خون ہے، انسان کا پیشاب ہے، یہ جو میں نے باتیں بیان کی، مرغی ہے، بطخ ہے، ان کی میٹ لگ جاتی ہے، وہ 1 درم کی مقدار کپڑے پہ لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو وہ کپڑا یا جسم کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا جی؟ ناپاک. اتنی مقدار میں لگ جائے. کتنی مقدار ہے؟ 1 درم کی. کتنی مقدار جی؟ 1 درم کی. 1 درم یہ ہے، اتنی مقدار لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ کپڑے یا جسم پر 1/4 حصے تک لگے گی تو پھر وہ ناپاک ہوگا. مثلا یہ چادر ہے نا، اس چادر کے 1/4 حصے تک نجاست خفیفہ لگے گی تو پھر یہ ناپاک ہوگا، ورنہ یہ ناپاک نہیں ہوگا. ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں یہاں پہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے جسم اقدس پہ کپڑوں پہ تھوڑا سا نا خون کا قطرہ لگا ہوا تھا تو آپ دھو رہے تھے، تو پاس ہی ایک شاگرد کھڑے تھے، انہوں نے اس کی حضور آپ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ نجاست غلیظہ یعنی خون ہے، شراب ہے، ایسا چیزیں ہیں، پیپ وغیرہ ہے، یہ اگر جسم پہ یا کپڑے پہ کم از کم درم کی مقدار لگے گی تو پھر وہ ناپاک ہوگا، تو خود تو ایک قطرہ دھو رہے ہیں، یہ درم تو نہیں ہے تو دھو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے. سمجھا گی بات؟ تو دھونے میں منع نہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے جو گھر سب 10 کے ساتھ لہذا لگی رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھونے میں کوئی دھو لیں آپ، لیکن وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، مطلب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر درم یا درم سے بڑھ جائے گی تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی. آپ سمجھ آئے گی نا بات آپ کو؟ لہٰذا یہ نہیں آپ نے انتظار کرتے رہنا درم پوری ہو لگے تو تاں ہی ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا. کوشش کریں تھوڑا سا لگے تو اس کو صاف کر دیا جائے. میں عرض کر دیتا ہوں صاف کیسے کرنا ہے. لہٰذا یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی نجاست غلیظہ کی اور نجاست خفیفہ کی. یعنی نجاست غلیظہ میں اتنی تاثیر نجس کی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی لگ جائے گی تو وہ کپڑا جسم کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور نجاست خفیفہ کم از کم 1/4 حصے تک لگے گی تو پھر وہ جسم یا کپڑا ناپاک ہوگا. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ دونوں میں ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، ان دونوں کو پانی سے دور کیا جا سکتا ہے. دونوں کو پانی سے دور کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے نجاست غلیظہ جو ہے وہ 1 درم ہوگی اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ 1/4 حصے میں لگی ہوگی تو پھر صاف کیا جائے گا. پھر نجاست میں 2 صورتیں اور ہوتی ہیں. کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، کچھ نجاستیں ایسی جو نظر نہیں آتی. مثلا خون لگ جائے تو اس کا داغ نظر آئے گا،
پاخانہ لگ جائے تو اس کا داغ نظر آئے گا، لیکن بول کا داغ نظر نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے نا، جو نجاستیں نظر آتی ہیں نا، جو نجاست نظر آتی ہے، چاہے وہ غلیظہ ہو چاہے وہ خفیفہ ہو، جو نظر آتی ہے اس کا داغ دھونا ضروری ہے، اس کا اثر ظاہر کرنا ضروری ہے، اس کا اثر ظاہر کرنا ضروری ہے. مثلا خون لگ گیا ہے نا، تو آپ حد المقدور کوشش کریں کہ اس کا نشان نہ رہے، لیکن اگر خون کی تاثیر ختم ہو جائے اور نشان تھوڑا سا مائنر سا رہ بھی جائے تو پھر بھی حرج نہیں، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے حد المقدور، لیکن تاثیر لازمی اس کی جاتی رہے، تاثیر نہ اس کی رہے. اس کو اگر تھوڑا سا وہاں پر کوئی نشان باقی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چیز قابل قبول ہے، لیکن کوشش کریں وہ نشان بھی باقی نہ رہے. یہ نجاستیں غلیظہ کا حکم ہے. یہ نجاستیں چاہے اس کو 1 بار دھوئیں، 2 بار دھوئیں، 3 بار دھوئیں، 4 بار دھوئیں، 5 بار دھوئیں، جتنی بار دھونا پڑے اس کو دھونا ہے جب تک اس کا داغ ختم نہیں ہوتا، اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، اس کی تاثیر ختم ہونی چاہیے. کم از کم ویسے 3 بار کا مستون ہے، 3 بار تو لازمی اس کو دھوئیں، اور اس سے زیادہ بار دھونا پڑتا ہے تو اس میں حرج نہیں، تاکہ اس کا جو اس کی تاثیر ہے وہ ظاہر ہو جائے. یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے. جو ایسی نجاست ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے میں نے ابھی کیا بول ہے، بچے نے پیشاب کر دی، پیشاب کر دیے، وہ کپڑوں پہ لگ گیا ہے یا بستر پہ لگ گیا ہے، تو آپ کے لیے یہ شرعی طور پہ حکم ہے. ہمارے یہاں ویسے سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کام تھوڑا لمبا کر دیا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پہ جو حکم ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کپڑے کو 3 بار دھو کے ہر بار نچوڑنے سے، کتنی بار؟ 3 بار دھو کے ہر بار، یعنی جب 1 بار دھویا پھر کیا کیا، پھر دھویا پھر کیا کیا، پھر دھویا پھر کیا کیا، پھر 3 بار دھویا اور ہر بار نچوڑنے سے وہ کپڑا کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. سمجھا کی بات؟ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں سوسائٹی میں خاص طور پہ دیہاتوں میں کچھ چیزیں خیر وہ برکت کے لیے ہوتی ہیں. شرعی طور پہ جہاں تک نجاست کے احکامات ہم پڑھتے ہیں تو کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمہ ساتھ پڑھنا لازم کوئی نہیں ہے. یہ نورزہ میرے سامنے پڑھی ہے، بہار شریف میں دیکھیں جتنی بھی کتب فقہ ہیں ان کے اندر یہ کی گئی ہیں. ہدایہ کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم تو ویسے کیا دیتے ہیں گھر والے کے ساتھ کلمہ لا ساتھ لازمی پڑھیں. وہ صرف بات برکت کے لیے ہے، تسکین کے لیے، تمانیت کے لیے ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ لازم کو نہیں ساتھ پڑھنا. شرعی طور پر لازم یہ ہے کہ اس کپڑے کو کیا کرنا ہے 3 بار، اور ہر بار کیا کرنا ہے، نچوڑنا ہے. یہ نچوڑنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے، کہ 3 بار دھونے سے اس کا اثر کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جائے. یہ نہیں کرنا آپ نے ایک روڈ کے جس طرح وہ ہمارے یہاں لانڈری والے کر دیتے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی دوست اب آپ لانڈری والوں سے کپڑے دھلاتے ہیں تو ذرا ان کو تاکید کیا کریں کہ کپڑے ذرا صحیح پاک کرنے ہیں. صاف تو وہ کر ہی دیتے ہیں، اس میں وہ چیزیں ڈال کیمیکل ڈال کے، لیکن پاک کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایک اور بات ضمن بعد آگے میں کہہ دوں پھر وہ کہیں رہ نہ جائے. لوگوں نے گھروں میں کپڑے دھلانے کے لیے کرسچن عورتیں رکھی ہوتی ہیں یا ملازم رکھے ہوتے ہیں، تو کرسچن تو خود نہ پاک ہیں، وہ پاک کیا کریں گے؟ کرسچن تو انما المشرکون نجس، وہ ناپاک چیز کیا پاک کرے گی؟ تو لہذا کپڑوں کا معاملہ بڑی احتیاط والا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کا خاص لحاظ رکھا جانا چاہیے. ہمارے شہروں میں عام طور پر بڑے شہروں میں تو یہ رواج بن گیا، لوگ اس بات کی تاکید نہیں کرتے. اور میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ طہارت کا لحاظ کرنا کس قدر ضروری ہے. کرسچن سے برتن بھی دھو رہی ہیں ہمارے گھروں میں، نہیں دھونا چاہیے، برتن ہو یا یہ کپڑے ہو. ہاں صفائی ان سے کروا سکتے ہیں آپ، صفائی جھاڑو وغیرہ کروا سکتے ہیں آپ. یہ اصولی بات یاد رکھیے، صفائی کروا لیں آپ، لیکن برتن اور کپڑے وغیرہ ان کو پتہ ہی نہیں پاک کیسے کرنے ہیں، ان کو یہ میتھڈ ہی نہیں آتا ہے.
ہاں ایک اور طریقہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کپڑے دھو لیے ہیں، چلیے انہوں نے صاف تو کر دی، لیکن پاک پھر آپ خود کریں. صاف انہوں نے کر دیے، پاک کیا کریں؟ لیکن مجھے بتائیں کہ وہ کام تو پھر بھی آپ نہیں کرنا ہے، اس سے بہتر نہیں آپ سارا کام خود کریں. اچھا میں ایک بات ضمن اور عرض کرتا ہوں، کچھ عورتیں نا گریتھن ہوتی ہیں. یہ باتیں چونکہ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ باتیں کھل کے ہونی چاہیے، یہ باتیں آپ کو پتہ نہیں. گریتھن عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کچن کسی کو نہیں دیتی. شہروں میں بھی ان کے گھر میں کام کرنے والی بھی آئے تو وہ کچن کسی کو نہیں دیتی. کیوں بلا؟ کہ وہاں سے ہی تو اصل میں طہارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. خوراک جو ہے نا جتنی پاکیزہ اور طاہر جائے گی نا آگے. مجھے بتائیں جی، آپ نے پائپ میں پانی ڈالا، پیچھے سے نالی میں مٹی آ رہی ہے، ریت آ رہی ہے، آگے کیا جائے گا؟ وہ گندے ہی جانا ہے نا آگے. یہ تو ممکن نہیں کہ آگے صاف جائے. تو اگر وہ پیچھے سے طہارت کا اہتمام کیا ہی نہیں گیا، ماں نے یا والدہ نے کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آگے نسل میں کیا ہوگا؟ وہی گندگی، غلاظت اور ملیا بھیٹ چیزیں آگے منتقل ہو جائیں گی اور پھر نسل ایسی تیار ہونی ہے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا یہ از حد ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ ہماری نسلیں اس معاملے میں تباہ ہو رہی ہیں اس طہارت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. تو یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے. عزیز طلباء، عزیز اہم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اس مسئلے کو خاص لحاظ سے یاد رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ میں اور عرض کر دوں اس علم میں، اگر زمین پر نجاست گرے، زمین پر نجاست گرے، بچے نے بول کر دیا یا کسی جانور نے کر دیا، تو وہ خشک ہو جائے، اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ اثر اس کا زائل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اثر اس کا زائل ہو گیا. اسی طرح اگر کسی چیز کی حیت بدل جائے نا، کسی چیز کی حیت اور ساخت بدل جائے، اس کی بناوٹ بدل جائے، تو پھر بھی اس کی بناوٹ کے بدل جانے سے جو اس کی بناوٹ بدلنے کے بعد اس کے احکامات ہیں وہی اس کا حکم ہوگا. مثلا انگور کیا ہے جی؟ حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. کبھی کھایا ہم لوگوں نے؟ بڑے میٹھے ہوتے ہیں انگور، حلال ہے. سب سے جو سخت شراب بنتی ہے وہ انگور سے بنتی ہے، جسے خمر کہتے ہیں نا جی. نبیذ ہوتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، وہ بھی شراب ہے. اس کا وہ حکم نہیں ہے جو اس کا ہے، خمر کا ہے. خمر کہتے ہی اس شراب کو ہے جو انگور سے بنتی ہے. تو اب انگور تو حلال ٹھہرے، تو اس کی حالت بدلی اور وہ کیا بن گیا؟ شراب. وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. لیکن انگور سے ہی سرکہ بنتا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ حلال. تو چیز کی حیت بدل جانے سے وہ جو اس کے احکامات ہوں گے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا یہ شرعی احکامات آپ کو معلوم ہونے چاہیے، یہ از حد ضروری ہے. زندگی میں ان کی آپ کو اشد ضرورت ہے اور ضرورت رہتی ہے. امید ہے یہ جتنے مسائل آج کلامی کا نام جو ہم نے کپڑے واشنگ مشینوں میں دھو رہی ہیں، آپ تو ہاتھوں میں دھوتے ہی کم ہے. بہت ہر جگہ آ گئی، آٹومیٹک بھی آ گئی ہے، تو اس میں تو یہ سارے کام نہیں پھر پورے ہوتے. میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. رائے صاحب نے ہمارے ہمسائے ہیں راجہ کوثر صاحب، آج انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھے ساتھ لے آئے ماشاءاللہ. اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. میں عرض کر دیتا ہوں یہاں بھی معاملہ گریتھن عورتوں کا ہے. کپڑوں پر نجاست لگی ہوتی ہے، کپڑوں پر بچے ہیں ان کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے یا بڑوں کے کپڑوں پہ نجاست ہو سکتی ہے. جو گریتھن عورتیں ہیں نا وہ بلا کرتی کیا ہے، وہ جو محلے نجاست ہوتا ہے نا کپڑے پر وہ پہلے دھو لیتی ہیں الگ سے. وہ کیا کرتی ہیں، مثلا یہاں پہ اگر خون لگا ہے نا تو وہی جگہ پہلے دھو لیں گی. کیا کریں گی؟ پہلے دھو لیں گی، پھر اس کو جائیں گی ڈالیں گی مشین میں. اب مشین میں وہ سارے کپڑے ایک بار وہ صاف تو ہو گئے، اب ان کو پھر الگ سے پاک کریں گی. یعنی مشین سے نکالتے یہ نہیں کہ وہ پاک صاف ہو گئے ہیں، مشین سے نکالنے سے صاف ضرور ہو جائیں گے لیکن پاک آپ نے پھر کرنے ہیں. یہ اصولی بات یاد رہی. پھر ہمارے یہاں مسئلہ بن گیا وہ مشینوں میں سے جیسے نکلتے ہیں ساتھ ڈرائر لگے ہوتے ہیں ساتھ ہی، پھر ایسا نہیں کرنا. یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، یہ اصولی بات آپ نے. ہاں اگر آپ کو تاکید ہے کہ کپڑے ہمارے صاف پاک تھے پھر ایسا کیے پھر تو ٹھیک ہے بات. لیکن جب یہ بات ہے کہ وہ مکس اپ ہو گئے ہیں تو لہٰذا آپ تو ایسا نہیں ہوگا.
اس بات کا خاص لحاظ رکھنا ہے آپ نے. اور یہاں جیسے پنجابی کہتے ہیں رڑگڈے والی کوئی صورت نہیں تھی، اتنے کوئی بات نہیں ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اس چیز کا خاص لحاظ، صاف ہو گئے ہیں ان کو الگ سے پاک کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کہیں تھوڑی جز بھی جو ہے نا وہ باقی نہ رہ جائے، وہ جز بھی اس کلیئر ہو جانی چاہیے. اتنی اس کے اندر لحاظ ہے نا اس چیز کا، اتنا لحاظ ہے اس کے اندر. تو یہ کچھ شرعی احکامات تھے نجاست کے حوالے سے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. شرعی احکامات نجاست کے حوالے سے. نجاست کی کتنی قسمیں میں نے عرض کی ہیں؟ کون کون سی؟ غلیظہ اور خفیفہ. اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے درس میں یہ چیزیں آپ کو ازبر ہوں. میں کچھ باتیں پھر آپ سے ڈسکس بھی کر لوں گا اور پوچھ بھی لوں گا تاکہ یاد رہے کہ آپ کو کچھ چیزیں یاد. یہ انتہائی اہم ہے جی. یہ جو آج میں نے باتیں بتائی یہ آپ نے گھر جا کے لازمی بتانی ہے. یہ گھر تک باتیں پہنچنی چاہیے. اختتام میں آج پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کلام میرے سامنے نظر سے گزرا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام میں آپ کو سنا دوں. اس کو ذرا بند کر دیجیے.